جی السلام علیکم. یہ 153 یعنی 153ویں ایپیسوڈ ہے. پلیز مجھے سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بتائیں، کمنٹس میں لکھیں، اصلاح کریں. اگر پسند ہے تو لائک کریں. آج میں بات کروں گا ٹرکش ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، کمال کا ہے. میں تو بہت متاثر ہوا ہوں. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ارطغرل ہے ہی تھنکس بیانڈ دا تھاٹس. جہاں پہ ایک عام آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے، اس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جس طرح کوئی چور چوری کرنے جاتا ہے یا ڈکیت ڈکیتی کر کے چلے جاتا ہے، تو جو منجا ہوا انویسٹیگیٹر پولیس والا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ سکتا ہے، جو زمینی شواہد وہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پورا پلان بنا کے سوچ کے آیا ہوتا ہے جس میں اس نے کوئی رتی بھر بھی گنجائش نہیں رکھی ہوتی کہ میں پکڑا جاؤں گا. لیکن کرمنل کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک اچھے انویسٹیگیٹر کی شروع ہوتی ہے اور وہ اس کو پکڑتا ہے. جو وہاں سے وہ شواہد اکٹھے کرتا ہے وہ وہاں سے اس کو پکڑتا ہے. مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے دور میں افراق، حنیف، شیر عالم، 3 کو لاہور میں سر عام پپو کیس میں پھانسی ہوئی تھی. تو اس لڑکے کی لاش کو انہوں نے زیادتی کے بعد ایک جوہڑ میں پھینک دیا تھا، بوری میں بند کر کے. اس بوری کے اندر سے چھوٹی چھوٹی کاغذ کی قطریں ہوتی ہیں نا، وہ ملی. جیسے کتابوں کو، کاپیوں کو جب سیدھا کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں تو وہ قطریں کاٹتے ہیں یہاں سے. تو اس بوری میں سے جو قطریں ملی کاغذوں کی، انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ بوری کسی نہ کسی پرنٹنگ پریس سے، جہاں پہ کاپیاں یا بکیں تیار ہوتی ہیں، فائنل ہوتی ہیں، یہ بوری وہاں سے لی گئی ہے. انہوں نے جتنی علاقے میں دکانیں تھیں 1 بائی 1 ان کو سول یونیفارم میں جا کے چیک کیا، بوری لینے کے بہانے چیک کیا. آخرکار ان کو 1-2 دکان ایسی مل گئی. پھر انہوں نے ان میں سے طریقے کے ساتھ پوچھ گچھ شروع کی تو ایک ایسی دکان بھی مل گئی جہاں سے وہ بوری چند دن پہلے خریدی گئی تھی. اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بوری آپ سے 2-3 دن پہلے کون لے کے گیا؟ اتفاق سے ان کو یاد تھا. انہوں نے اس کا حلیہ بتایا اور کہا کہ آپ صبر کریں، ہم آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اس طرح وہ لوگ پکڑے گئے. تو ذکر کر رہا تھا ارطغرل غازی کا. تو ارطغرل میں یہ خوبی ہے کہ وہ دشمن کے پلان کو اور اس کی 2-3 چالوں کو پہلے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، کدھر سے آئیں گے، کیسے اٹیک کریں گے، ان کا ڈیفنس کیسا ہوگا. اور یقین جانیے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. پہلا تو اس کا یہ ہے. نمبر 2 اس کا اللہ تعالیٰ پہ اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پہ پختہ یقین ہے، موت پہ بھی پختہ یقین ہے. ایک محمد العربی ہیں اس دور میں، وہ اس کے راہبر ہیں، پیر و مرشد ہیں، جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں. انہوں نے ان کو ایک خاص قمیض بھی دی کہ ارطغرل یہ پہنو گے تو تمہیں کبھی شکست نہیں ہوگی. اس کا ایمان بہت پختہ تھا. اس کے ساتھ جو 6-7 سپاہی ہیں وہ 20-25 پہ بھاری ہیں.
جب وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی چیز آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. عجیب ان کی کیفیت ہوتی ہے جنونی جنگ کرتے ہوئے. ایک ایک بندہ 3 4 کو پار لگا دیتا ہے. اسی طرح جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے آئندہ 8-10 سال کا. دشمن کی چالوں کو سمجھنا، علاقے کے جغرافیے کو سمجھنا، ملک کی ضرورتوں کو سمجھنا، آبادی کو سمجھنا، وسائل کو سمجھنا. یہی ایک لیڈر ہوتا ہے. سیاستدان بہت ہوتے ہیں، لیڈر بہت کم ہوتے ہیں. جیسے آج پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے صحیح فیصلہ کیا تھا. اگر ہم علیحدہ وطن نہ حاصل کرتے تو یقیناً میں بھی کسی بنیے کی دکان پہ سامان تول رہا ہوتا. ہمارے نصیب میں یہ بڑی بڑی گاڑیاں، سونے کی دکانیں، کوٹھیاں کبھی نہ آتی. تو وہ ڈرامہ آپ ضرور دیکھیں. وہاں پہ اپنے ہی سازشیں کرنے والے ہیں، اپنے ہی غداری کرنے والے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہی راز اگلے تک پہنچانے والے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے بچ جاتے، اور قبیلے کا سردار بھی اسی ٹو میں رہتا کہ جب تک اسے میں خود نہ دیکھ لوں میں نہ اسے پکڑوں. کیونکہ وہاں سے غداری کی، جھوٹ کی، بے ایمانی کی ایک سزا ہے، اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. جرگے والے کوئی دوسری بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. پھر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی کوشش کی. وہ ایک دور افتادہ بازنطینی ریاست کے بارڈر پہ جا کے اپنے قبیلے کو شفٹ کرتا ہے، 12-13 سپاہی ساتھ لے کے جاتا ہے، اور پھر سلطنت عثمانیہ وجود میں آتی ہے جو 700-800 سال تک قائم رہتی ہے، جس کی سرحدیں افریقہ تک، بیت المقدس تک، ہر جگہ. صرف یہ آسٹریلیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا جو سمندر کے دوسری طرف ہے، بحر الکاہل کے، وہاں تک وہ نہیں جا سکا. 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا ڈاؤن فال ہو گیا. ایک معاہدہ لکھا گیا، 2023 میں اس کی مدت پوری ہوگی. ایک دفعہ ترکی پھر دنیا میں ابھرے گا. یہ سعودیہ، قطر، کویت، عمان، بحرین، تیونس، الجزائر، مراکش، بیت المقدس، ادھر آسٹریا، ہنگری، یوگوسلاویا، چیکوسلواکیا، بوسنیا، ہرزیگوینا، یہ سارے اس کے حصے تھے. یہ بعد میں آزاد ہوئے. کچھ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1923 میں نئے ملک وجود میں آئے، اور بوسنیا وغیرہ یہ ابھی کل کی بات ہے. تو وہ ڈرامہ سیریل ضرور دیکھیے. اس میں سیزن 1 بھی ہے، سیزن 2 بھی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.